اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبردار دیوانوں کے دل نہ دکھاؤ، دو حقائق نہایت ہی رکت انگیز اور عبرت خیز ہیں۔ ایسے بہت ہی گڈی میں چھپے لال ہیں جو بظاہر میلے کچلے اور حقیر نظر آتے ہیں، مگر وہ بارگاہ الہی میں محبوبیت کی ایسی بلند ترین منزل پر فائز ہوتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ان کو اپنے قرب خاص کی عزت و عظمت کا تاجدار بنا دیتا ہے، اور ان کا سینہ عشق حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ بنا کر انہیں ایسا مخزن نواز بنا دیتا ہے کہ ان کی نگاہوں سے بے قیمتی ذریعے رش آفتاب و غیرت مہتاب بن جاتے ہیں۔ اس لیے ان بظاہر فرسودہ حال فقراء کو ہرگز کبھی حقارت کی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہو سکے تو ان کی کوئی خدمت کر دیں، ورنہ کم سے کم اتنا خیال رکھیں کہ ان لوگوں کو کوئی دل آزاری نہ ہونے پائے۔ اپنی انا کو فنا کر دو، اللہ کر کے ہم سراپا اخلاق بن جائیں، جس طرح ہمارے بزرگان دین زیور اخلاق سے مزین ہوا کرتے تھے، ہماری عبادت بھی اس زیور سے آراستہ ہو جائے۔ اللہ کر کے ہمارے دلوں میں کی مصیبت اور دانۂ نیت کی آفات ٹل جائے، اور اللہ کرے ہم حضرت یحییٰ بن معاذ کے اس قول مبارک عمل پر پیرا ہو جائیں، جیسا کہ اخلاق النساء میں حضرت صوفیہ اعظم ابو یوسف محمد شریف صاحب کوٹلی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ انسان کب مخلص ہوتا ہے؟ فرمایا، جب شیر خواہ بچے کی طرح اس کی عادت ہو، شیر خواہ بچے کی کوئی تعریف کرے تو اسے اچھی نہیں لگتی، اور مذمت کرے تو اسے بری نہیں معلوم ہوتی، جس طرح وہ اپنی تعریف و مذمت سے بے پرواہ ہوتا ہے، اس طرح انسان جب تعریف و مذمت کی پرواہ نہیں کرے تو مخلص کہا جاتا ہے، اور جو عاجزی کرتا ہے وہی کامیاب ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا وہ تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس ضامن میں ایک اسرائیلی عابد کی عبرت ناک حکایت کی جاتی ہے۔ گنہگار کے سر پر بادلوں کا سایہ۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے اپنے زمانے میں سب سے بڑا عابد یعنی عبادت گزار شخص تھا، اور ایک دوسرے شخص اپنے وقت کا بدترین فاسق یعنی سخت گنہگار تھا۔ ایک دن فاسق نے دیکھا کہ وہ عبادت دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے اور بادل کے ایک ٹکڑے نے اس کے سر پر سایہ کر رکھا ہے۔ فاسق کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی اس عابد کے ساتھ بادلوں کے سائے میں بیٹھ جاؤں، کیا عجب ہے کہ اس نیک بندوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے گنہگار کی بخشش فرما دے۔ چنانچہ وہ گیا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ عابد کو اس کا پاس بیٹھنا ناگوارا گزرا، اور اس کی زبان سے یہ متکبر جملہ نکلا، یہ رسوائے زمانہ اور بدکار شخص میرے ساتھ کہاں بیٹھا ہے؟ یہ کہہ کر اس عابد نے اسے اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چل دیا، لیکن بادلوں کا ٹکڑا بھی اس کے ساتھ رخصت ہو گیا، اور اس فاسق کے سر پر سایہ فگن رہا۔ اس وقت کے نبی علیہ السلام پر وحی آئی، ان دونوں سے فرما دو کہ اپنے اپنے اعمال کا از سر نو آغاز کرے، کیونکہ فاسق نے جو کچھ کیا ہم نے اسے اس کے ایمان کی نیکی قرار دیتے ہیں اور اس کو بخش دیتے ہیں، یعنی پچھلے گناہوں کی معافی دے دیتے ہیں، اور اس عابد کی عبادت اس کے تکبر کی وجہ سے اسے چھین لی جاتی ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں سے حقیر جانو۔ تکبر کے سبب بڑے سے بڑے عبادت گزاروں کی باتیں اور ریاستیں پامال ہو جاتی ہیں، تو ہم جیسے نکمے اور کاہلوں کا کیا بنے گا کہ اول تو کچھ کرتے ہی نہیں، اور اگر کچھ معلوم سا عمل بھی کر ڈالیں تو پھولے نہ سمائے، اور دوسروں کو کسی شمار میں نہیں لاتے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا نیک اور پارسا تو گویا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہمیں اس اسرائیلی عبادت عابد کی حکایت سے
درس عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ ایک شخص کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ اتفاق سے عین اس وقت وہ خود بھی وہاں آ پہنچا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ وہی شخص ہے جس کی ہم ابھی ابھی تعریف کر رہے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو اس میں منافقت کی علامت دکھائی دے رہی ہے۔ سب کو اس ارشاد پر پیچیدہ بہت تعجب ہوا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تجھے خدا کی قسم تو سچ سچ بتا دے کہ کیا تیرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کرتا تھا کہ تو اس قوم کا بہترین شخص ہے؟ اس نے جواب دیا، سچ تو یہی ہے کہ مجھے یہ خیال آیا کرتا تھا، یعنی میں اس قوم کا بہترین شخص ہوں۔ حضرت امام غزالی کی معیار سعادت میں اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت سے اس کی باطنی خباثت کو ملاحظہ فرما لیا تھا، اس لیے اس کو منافقت سے تعبیر فرمایا، جو بالکل صحیح نکلا۔ اے ہمارے پیارے اللہ، خصوصاً ہمارے ہر مبلغ بھائی کو اور عموماً تمام اسلامی بھائی کی دولت سے مال و مال فرمائے اور ہمیں تکبر اور ریاکاری کی تباہ کاریوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ جی ہاں دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی، ہماری ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل احمد جانی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم۔